آج ایک بھائی کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ بہت پرجوش لہجے میں کہہ رہا تھا کہ اگر پوری امت بنگلہ دیش سے لے کر مراکش تک اور قازقستان سے لے کر انڈونیشیا تک ایک حاکم ایک خلیفہ تلے وحدت اختیار کر لے تو ریاست کس قدر مضبوط ہوگی۔ اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج ہوگی، یہ ہوگی وہ ہوگی۔ اس نے اپنی پوری سٹوری بیان کیا جو ہر ایک مسلمان کے ذہن میں ہے۔ میں نے یہ سنا تو خوش بھی ہوا اور افسوس بھی آیا۔ خوش اس لیے ہوا کہ ہاں مسلمان تو ابھی زندہ ہے، اس کی سوچ ٹھیک ہے، ابھی تک کام کرتا ہے کہ اگر ایک ہو جائے تو پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس اس لیے ہوا کہ یہ بہت مشکل ہے، ایسا مشکل ہے کہ ناممکن کے برابر ہے۔ ہاں ناممکن تو نہیں ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسا کریں۔ بہرحال مشکل ایسا ہے کہ ہم ایک گھر میں 2-4 بھائی اتفاق سے نہیں رہ سکتے، تو اتنے سارے ممالک کیسے اتفاق پر رہ سکتی ہیں؟ اتنے سارے لوگ جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ کیسے ایک حاکم کے پیچھے کھڑے ہو سکتی ہیں؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر ہم پہلے اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کا کیا حال ہے؟ ایک چور جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے، کرسی پر جھگڑا ہے۔ ہمارے پختونوں میں ایک بہت بڑا لیڈر گزرا ہے، عبدالغفار خان، جو بادشاہان کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جس قوم میں کرسی کی لالچ آ جائے وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو بات صاف ہے، ہم مسلمانوں میں لالچ ہے۔ جس دن ہم لوگوں میں لالچ ختم ہوئی تو اس دن ہم سے اچھا حکمران بھی نکلے گا، اور ساری امت میں اتفاق بھی آ جائے گی۔ اور جب اتفاق آئے گی تو پھر ہم مسلمان ایک دوسرے کے بجائے ظلم کے خلاف لڑیں گے۔ پھر نہ تو فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہوگا اور نہ کشمیر میں، کیونکہ مسلمانوں کا کام ہے ظلم کے خلاف لڑنا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرے، آمین ثم آمین۔